عزیز طلبہ السلام علیکم۔ او لیولز اردو 3247 پیپر 1 کوشچن نمبر 2 کے حوالے سے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع نریٹو ایسے یعنی بیان پر مبنی مضمون نویسی ہے۔ آپ کے علم میں ہے اور بارہا آپ کو یہ بتایا گیا کہ او لیولز 3247 پیپر 1 کے کوشچن نمبر 2 میں 4 اقسام کے مضامین کورس میں شامل ہیں، نصاب میں شامل ہیں۔ اس سلائیڈ میں وہ چاروں اقسام کی فہرست آپ دیکھ سکتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ان تمام مضامین کے حوالے سے آڈیو ویژول لیکچر کے ذریعے ہم نے مشق کے طور پر بہت سی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ یہ چاروں اقسام کے مضامین جن میں ڈسکرسو ایسے یعنی بحث پر مبنی مضمون، آرگومنٹیٹو ایسے یعنی دلیل پر مبنی مضمون، ڈسکرپٹیو ایسے یعنی تفصیل پر مبنی مضمون اور نریٹو ایسے یعنی بیان پر مبنی مضمون نویسی کا سوال امتحان میں دیا جاتا ہے۔ ایگزامنر یہ چاروں اقسام کے مضامین امتحان میں دیتے ہیں اور طلبہ ان میں سے کوئی ایک سوال منتخب کر کے امتحان میں جواب تحریر کرتے ہیں۔ یعنی یہ چاروں اقسام کے مضامین امتحان میں آئیں گے، کوئی ایک آپ سلیکٹ کریں گے اور پھر اس کی منصوبہ بندی کر کے اسے آنسر اسکرپٹ میں تحریر کریں گے۔ تو آج اس سلسلے کا آخری آڈیو ویژول لیکچر ہے، یعنی کوشچن نمبر 2 کے حوالے سے بیان پر بھی ہم نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ اس سے قبل وقت کا خیال رکھے بغیر بہت وضاحت کے ساتھ نریٹو ایسے یعنی بیان پر مبنی مضمون لکھنے کا طریقہ مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ سکھایا گیا۔ اس قسم کے مضامین جب تحریر کیے جاتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ نے پہلے آڈیو ویژول لیکچر میں دیکھا ہوگا کہ کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس آڈیو ویژول لیکچر میں نے پاسٹ پیپر کی سلائیڈز بھی آپ کے سامنے پیش کی اور بتایا کہ کس طرح کے عنوانات آتے ہیں، کس طرح کے سوالات آتے ہیں، اور منتخب کرتے ہوئے یعنی چاروں اقسام کے کمپوزیشن میں سے کسی ایک موضوع کو منتخب کرتے ہوئے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی ٹاپک پر یعنی خاص طور پہ کوشچن نمبر 2 کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ پہلے آڈیو ویژول لیکچر میں کسی بھی موضوع کے پہلے آڈیو ویژول لیکچر میں وقت کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے اور پوری وضاحت کے ساتھ کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، طلبہ کن باتوں پر توجہ دیں، مضمون کی پلاننگ کے حوالے سے لے کر پورے مضمون کے اختتام تک ایک ایک بات کو بہت وضاحت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر موضوع پر دیا گیا پہلا آڈیو ویژول لیکچر ذرا سا طویل بھی ہوتا ہے۔ لیکن اب ہم دوسری مشق نریٹو ایسے کے حوالے سے کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ٹائم مینجمنٹ کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ یعنی اس سے قبل، اس سوال سے پہلے آپ نے کمپریہنشن کا سوال اٹیمپٹ کیا ہوگا امتحان میں۔ او لیولز 3247 پیپر 1 میں 2 سوالات امتحان میں آتے ہیں۔ اس کا پہلا سوال کمپریہنشن یعنی تفہیم پر مبنی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ 45 منٹ 1.5 آور میں سے 45 منٹ آپ اس پہ پہلے ہی صرف کر چکے ہیں، پہلے ہی آپ کے 45 منٹس ختم ہو چکے ہیں۔ تو اب اگلے 45 منٹس میں آپ کو یہ مضمون ختم کرنا ہے اور اس مضمون
کو منتخب کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کی منصوبہ بندی کرنی ہے، اور منصوبہ بندی کے بعد ایک تفصیلی مضمون جو کہ 300 سے 400 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے تحریر کرنا ہے۔ ہمیشہ کی طرح یہ بات بار بار آپ کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے کہ کتاب سے کون سے صفحات ایسے ہیں جو نریٹو ایسے میں آپ کی مدد کریں گے۔ تو آپ غور سے دیکھیے، یہ کتاب آپ کے پاس موجود ہے، کیمبرج او لیول فرسٹ لینگویج حصہ اول یعنی بک 1 کے کون سے پیجز؟ آپ دیکھیے صفحہ نمبر 102 یعنی 102 سے لے کر 107 یعنی 107 تک نریٹو ایسے کے بارے میں تمام تر معلومات موجود ہیں۔ سب سے پہلے وہ ہدایات جو اس وقت اگلی سلائیڈز میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، وہ ہدایات ہیں۔ چارٹ کی مدد سے مضمون لکھنے کا طریقہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے ان صفحات میں۔ پھر 2 سیمپل ایسیز اس میں شامل کیے گئے ہیں تاکہ آپ ایک اچھے مضمون کو پڑھ کر اندازہ لگائیں کہ اس میں ٹاسک اچیومنٹ کے حوالے سے جو نمبر ملیں گے وہ کس انداز سے ملیں گے، اور لینگویج کے نمبر کہاں کہاں دیے جائیں گے، اور مضمون کی سیٹنگ یعنی اس کے اسٹرکچر کے نمبر کیسے دیے جاتے ہیں۔ تو نمونے کے طور پر بھی تو مضامین لکھ کر دکھائے گئے ہیں آپ کو، اور پھر ساتھ میں مشقی عنوانات دیے گئے ہیں۔ پاسٹ پیپر کے 5 عنوان کے ساتھ ساتھ کوئی 40-50 عنوانات ہیں جس کی مشق کر کے آپ اپنے اساتذہ کو دکھائیں گے اور ان سے فیڈ بیک لیں گے۔ ہمیشہ یہ بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ صرف سننا نہیں ہے بلکہ پریکٹس کر کے، مضمون کی مشق کر کے اپنے اساتذہ کو چیک بھی کرانا ہے تاکہ آپ کی اہلیت کو وہ جانچیں، اس کا انالیسس کریں اور آپ کو بتائیں کہ کہاں کہاں آپ کی کمزوریاں ہیں اور کون کون سے ایریاز ہیں جس پر آپ کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ تو یہ وہ صفحات ہیں جس پر نیریٹو ایسے کے حوالے سے تمام تر تفصیلات درج ہیں۔ امتحانات میں کوشچن نمبر 2 کے لیے تمام طرح کے جو مضامین ہیں، کمپوزیشن کے سیکشن میں جو 4 اقسام کے مضامین ہیں ان میں نمبروں کی تقسیم یکساں ہے، سملر ہے۔ 25 نمبر ہیں اس کے، 25 مارکس۔ اس میں کنٹینٹ یعنی مواد کے 10 نمبر ہیں جس کو ٹاسک اچیومنٹ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بھی ٹاسک آپ کو دیا گیا ہے اس کو آپ نے کیسا اچیو کیا، اس کے 10 نمبر ہیں۔ زبان یعنی لینگویج کے 10 نمبر ہیں، اور مضمون کی ساخت یعنی مضمون کا اسٹرکچر کیسا ہے اس کے 5 نمبر ہیں۔ کنٹینٹ کے حوالے سے جو بھی موضوع آپ نے چنا ہے اس کی مکمل معلومات آپ پیش کریں گے، تمام تر تفصیلات پیش کریں گے، پوری وضاحت پیش کریں گے، ہر بات کو واضح کر کے کھول کے بتائیں گے تو پھر آپ کو اس کے نمبر پورے مل سکتے ہیں۔ اسی طرح زبان میں املا کا خیال رکھنا ہے اور پنکچویشن کا خیال رکھنا ہے، پیراگراف ٹھیک بنے ہوئے ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ کمپلیکس سینٹنس ہونا چاہیے، جو پیچیدہ جملے ہیں، کنیکٹیوز کا استعمال ہونا چاہیے، ایک آدھ محاورات کا استعمال کیجیے تو اس کو بھی پورے نمبر تک مل سکتے ہیں، 10 نمبر تک۔ پھر مضمون کی ساخت سے مراد یہ ہے کہ مضمون کا آغاز کیسا ہے، اس کے اندر جو نفس مضمون ہے، جو مضمون کی باڈی ہوتی ہے، اس کو کس طریقے سے آپ نے نبھایا ہے، مضمون کو اپنے انجام کی طرف لے کے جانے میں کیسے کامیاب ہوئے ہیں، اینڈ کی طرف، اور پھر اس کا اختتام کیسا ہے، کنکلوژن کیسا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو مارک اسکیم کے حوالے سے بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ضروری باتیں ہیں، ہدایات جو میں ہر مضمون کے ساتھ آپ کو ضرور بتاتا ہوں۔ تو بیان پر مبنی مضمون لکھتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ذرا غور سے دیکھیے۔ بیان پر مبنی مضمون میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ سوال کی عبارت سے ہی کہانی کا آغاز کیا جائے، کیونکہ نیریٹو ایسے میں ایک کہانی بیان کرنی ہوتی ہے، ایک سٹوری کے انداز میں چیزوں کو پیش کرنا ہوتا ہے نیریٹو اسٹائل میں۔ تو جو بھی کوشچن میں عبارت ہے، جو بھی کوشچن کا جملہ ہے، جو بات وہ پوچھی گئی ہے کوشچن میں، اسی عبارت سے اپنے مضمون کا آغاز کیا جائے۔ اچھا، پھر بیان کے مضمون میں چونکہ کوئی کہانی لکھنی ہوتی ہے، سٹوری کے سٹائل میں، نیریٹو انداز میں آپ کوئی واقعہ تحریر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں امیجنیشن کا استعمال بہت ضروری ہے، اپنے تخیل، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی موضوع آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعہ آپ نے کہیں سنا ہو، کہیں دیکھا ہو، یا آپ کی زندگی میں پیش آیا ہو، یہ بالکل ضروری نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس واقعے کے بارے میں، اس انسیڈنٹ یا ایونٹ کے بارے میں
اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں یا اس ایمرجنسی سچویشن کے بارے میں جو آپ کے سامنے سوال پیش نظر ہے، اس کے بارے میں امیجنیشن کے ذریعے سے، تخیل کے ذریعے سے آپ اس مضمون کی منصوبہ بندی کریں گے. اور تخیل سے مراد یہ ہے کہ مضمون میں جو بھی واقعہ پیش کیا جا رہا ہے وہ ایک سٹوری کی شکل میں آپ تحریر کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعہ آپ نے دیکھا ہو. یعنی کہانی کو تخیل کی مدد سے اس طرح پیش کیا جائے گا کہ جو بھی واقعہ آپ پیش کرنا چاہتے ہیں، جو بھی سٹوری آپ قاری کو یا ایگزامینر کو دکھانا چاہتے ہیں، وہ ان کے سامنے ایک فلمی منظر کی طرح آتا چلا جائے اور آپ کی کہانی میں ایک تجسس کا عنصر موجود ہو جو قاری کو یعنی ریڈر کو پڑھنے پر مجبور کرے. تو امیجنیشن اگر زوردار ہوگی تو کہانی مجبور کر دے گی قاری کو پڑھنے پر. یہ رنگ اگر پیدا ہو گیا تو اس کا مطلب ایک نریٹو ویسے آپ نے بہت عمدہ طریقے سے لکھ ڈالا ہے اور اس میں لکھنے میں کامیاب رہے ہیں. ایسے مضامین میں کوئی چونکا دینے والا حادثہ یعنی ایکسیڈنٹ، کوئی مہم جوئی یعنی ایڈونچر، کوئی حیران کر دینے والی بات یعنی آپ کو امیز کر دے، امیزنگ، کوئی حیرت انگیز کوئی صورتحال، ہنگامی صورتحال یعنی ٹینس سچویشن یا ایمرجنسی کی سچویشن، کوئی خوف یا دہشت میں مبتلا کر دینے والی بات، یا کسی دلچسپ واقعے کو کہانی کے انداز میں بیان کیا جاتا ہے. یہ وہ موضوعات ہیں، یہ وہ تھیم ہے جس کی بنیاد پر کوئی نیریٹو ایسے کا سوال امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی بہت تفصیل سے ان باتوں کی وضاحت آپ کے سامنے کی ہے. امید ہے کہ آپ ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. بیان کے مضمون کو اس طرح پیش کیا جائے جس سے پڑھنے والے میں تجسس کا عنصر پیدا ہو جائے. یعنی پھر کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوگا، اب کہانی کس رخ میں مڑ جائے گی، اب کہانی کس طرف جائے گی، کہانی کا انجام کیا ہوگا، کہانی میں آگے کون سا واقعہ پیش آئے گا. یہ جو کیفیت ہے، یہ جو ایکسائٹمنٹ کا جو ایلیمنٹ ہے، یہ ایگزامینر یا ریڈر کے ذہن میں پیدا ہو جائے. تو یہ ضروری ہے بیان کے مضمون کو تحریر کرتے ہوئے. بیان کے مضمون میں کہانی کو رفتہ رفتہ اس طرح آگے بڑھنا چاہیے کہ واقعہ یعنی کوئی انسیڈنٹ یا ایونٹ یا کوئی سٹوری اپنے نقطۂ عروج، اپنی کلائمیکس تک پہنچ کر خود بخود یعنی آٹومیٹیکلی ایک منطقی انجام، لاجیکل کنکلوژن کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہو. ایسا لگے کہ کہانی اپنے نقطۂ عروج پر یعنی کلائمیکس تک پہنچ رہی ہے اور پھر اپنے انجام کی طرف یعنی اینڈ کی طرف بڑھ رہی ہے. تو پھر یہ ایک اچھا نیریٹو ایسے کہلائے گا. بیان کے مضمون کا اختتام ہمیشہ مثبت انداز میں ہونا چاہیے. یعنی جو بھی کہانی آپ تحریر کر رہے ہیں، جو بھی آپ نے واقعہ اپنے امیجنیشن کے ذریعے سے سوچا ہے، اس کا اینڈ جو ہو وہ پازیٹیو ہو تو ذرا ایک بہتر مضمون پڑھنے کو مل جاتا ہے. اور اختتام کو بالکل مکمل اور واضح ہونا چاہیے. کوئی کنفیوژن نہیں رہنا چاہیے کہ یہ بھی بات ہو گئی اور وہ بھی بات ہو گئی. کلیئرٹی کے ساتھ آپ اس کہانی کو ختم کریں گے. بیان کے مضمون میں واقعات کی منطقی ترتیب یعنی لاجیکل سیکوینس بھی بہت ضروری ہے کہ جو بھی آپ بات بیان کر رہے ہیں اس میں ایک سیکوینس ہو، اس میں ایک ترتیب و تسلسل ہو جو پڑھنے والے کو مجبور کرے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. جس طرح ایک دلچسپ کہانی میں پلاٹ اور اس کا ماحول، انوائرمنٹ یعنی کردار، کیریکٹر اور مکالمے کہانی کو جاندار بناتے ہیں، ڈائیلاگز کہانی کو جاندار بناتے ہیں، بالکل اسی طرح بیان کے مضمون میں بھی ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اچھا جی، تو اب اس کی پلاننگ بھی دیکھ لیجئے چارٹ کی مدد سے. یہ 4 میں نے پیراگراف رکھا ہے، آپ 5 پیراگراف بھی رکھ سکتے ہیں. 3 سے لے کر 5 پیراگراف ایک مضمون میں مناسب ہوتے ہیں. میں نے یہاں چارٹ 4 پیراگراف کا پیش کیا ہے، میں لکھ کر کے آپ کو 5 پیراگراف بھی دکھاؤں گا. یعنی یہی چیز جو ورڈ لمٹ ہے یہاں پر 4 پیراگراف میں کہ پہلا پیراگراف 60 سے 70 الفاظ ہونا چاہیے، دوسرا 100 سے 120 ہونا چاہیے، تیسرا 100 سے 120 ہونا چاہیے، پھر چوتھا جو کنکلوژن کا پیراگراف ہے 60 سے 70 ہونا چاہیے. تو یہ تو 4 پیراگراف کی ورڈ لمٹ کے حساب سے بتایا گیا ہے آپ کو. اگر آپ 5 پیراگراف کریں گے تو فرسٹ پیراگراف 40-50 الفاظ کا ہو جائے گا، دوسرا پیراگراف 80 سے 100 الفاظ ہو جائے گا، تیسرا بھی 80 سے 100 ہوگا، چوتھا بھی 80 سے 100 ہوگا اور پانچواں پھر 50 سے 60 الفاظ ہو جائیں گے. اس طرح 400-420 الفاظ میں ایک مضمون ختم ہوگا. تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو بھی پیراگرافنگ ہو اس میں ورڈ لمٹ کو ضرور ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کا مضمون جو ہے وہ مکمل طور پر اچھے انداز میں اس کی پریزنٹیشن ہو، اس کی پیشکش ہو، کیونکہ پیشکش بھی ایگزامنر کو ضرور متاثر کرتی ہے. تو فرسٹ پیراگراف میں مضمون کے آغاز
کے حوالے سے سوال سے ہی عبارت کو لے کر، سوال سے ہی جملہ لے کر اپنی امیجنیشن کے ذریعے سے کہانی کا آغاز کیا جائے. جو بھی کہانی آپ لکھنا چاہ رہے ہیں، جو بھی آپ سٹوری بنا رہے ہیں اپنی امیجنیشن کے ذریعے، تخیل کے ذریعے، تخیل کا استعمال کرتے ہوئے کہانی کو تسلسل سے پہلے پیراگراف میں ہی آگے بڑھانا شروع کر دیا جائے. پھر کہانی کا انداز ایسا ہو کہ قارئین میں تجسس پہلے دوسرے جملے سے ہی پیدا ہو جائے، یعنی ایکسائٹمنٹ جو ہے اور یہ سوچ کہ اب آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہونے والا ہے، کہانی کیا رخ اختیار کرے گی، یہ سب سوچ جو ہے ضرور پہلے پیراگراف سے ہی پیدا ہونا شروع ہو جائے. پھر نیکسٹ پیراگراف میں آپ کوئی جو چونکا دینے والی معلومات ہے، ٹھیک ہے، جو بھی چونکا دینے والی معلومات ہے یا جو بھی حیرت انگیز کرنے والی معلومات ہے یا جو بھی کہانی میں ایمرجنسی کی صورتحال ہے، اگر ہنگامی کوئی صورتحال ہے ایمرجنسی کی، تو اس کو آپ تفصیل سے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو بھی پوائنٹس آپ کے ذہن میں ہیں تو بہت ڈیٹیل میں، اگر 5 پیراگراف میں کرنا ہے تو 80 الفاظ کم از کم ہوں اس کے، اور 100 تک بھی جا سکتے ہیں، تو کہانی کو بالکل طریقے سے پیش کرنا شروع کر دیا جائے. پھر سیکنڈ پیراگراف جو اس کا ہوگا نفس مضمون کا اور ویسے مضمون کا تھرڈ پیراگراف، اس میں کہانی کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے اور بالکل اس کے جو پوائنٹس ہیں، اس میں جو مختلف جو بھی ایمرجنسی کی صورتحال یا کوئی انسیڈنٹ ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہے یا کوئی دلچسپ واقعہ ہے، اس کی تمام تر توضیحات، تمام تر وضاحتیں، تمام تر اس کی ڈیٹیل آپ سیکنڈ پیراگراف یعنی مضمون کے تھرڈ پیراگراف اور باڈی جو مضمون کی ہے اس کے سیکنڈ پیراگراف میں بہت تفصیل سے لکھیں گے. اور اگر کچھ پوائنٹس رہ گئے تو تھرڈ پیراگراف میں مزید کچھ پوائنٹس لکھنے کے بعد مضمون کو اختتام کی جانب بڑھانا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، جو آپ کا چوتھا پیراگراف ہے اس میں مضمون اپنے اختتام کی جانب بڑھتا ہوا محسوس ہو، قاری کو، ایگزامنر محسوس کرے کہ اب مضمون اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. کیونکہ آپ 5 پیراگراف میں مضمون آج لکھنے جا رہے ہیں تو آخری اختتام، آخری جو ہے آخری پیراگراف، اس میں ایک انجام یعنی کہانی کا اینڈ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، اور وہ لاجیکل اینڈ جو ہے وہ قاری کو یا ریڈر کو واقف کرا دے گا کہ اس کہانی کا اختتام کیسے ہوا، اور کہانی جو ہے ایک مثبت انداز میں، پازیٹیو انداز میں اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا. تو اس چارٹ کی مدد سے آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح مضمون کی پیراگرافنگ ہوتی ہے. طلبہ کے لیے کچھ ہدایت اور بھی ہیں کہ سوال پڑھ کر کچھ وقت منصوبہ بندی ضرور کی جائے، یعنی جو بھی سوال آپ نے نیریٹو ایسے کے لیے چنا ہے، جو بھی امتحان میں آیا ہے یا جو بھی آج ہم اس موضوع کے حوالے سے آج ہم پلاننگ کریں گے، تو اس کے حوالے سے منصوبہ بندی سب سے پہلے کریں گے. اس سے پہلے پاسٹ پیپر کی پریکٹس ہم نے کر کے دکھائی ہے آپ کو کہ ایک پاسٹ پیپر میں جو سوال آیا اس کو کس طرح منصوبہ بندی کرتے ہیں اور کیسے اس سوال کا جواب تحریر کرتے ہیں. آج ہم کتاب سے ایک موضوع لیں گے، جو کتاب آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس کتاب کے جو صفحات ہیں ان میں سے ایک موضوع چنیں گے، اور آج ہم ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ اس کہانی کو، اس نیریٹو ایسے کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو سوال پڑھ کر سب سے پہلے مناسب طریقے سے منصوبہ بندی کی جائے. پلاننگ کرتے ہوئے وہ اہم پوائنٹس جو آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں اسے پوائنٹ فارم میں لکھ لیا جائے. بعد میں بے شک درجہ بندی کی جائے، اس کے کون سا پہلے ہوگا اور کون سا بعد میں ہوگا، لیکن منصوبہ بندی ضرور کر لی جائے. اچھا، واقعات میں تسلسل قائم کرنے کے لیے اہم نکات کو نوٹ کر لیں، اہم پوائنٹس کو نوٹ ضرور کر لیں. صرف سوچنا ضروری نہیں ہے، نوٹ کرنا ضروری ہے تاکہ آپ پھر بھول نہ جائیں. وہ سارے پوائنٹس جو آپ نے نوٹ کیے ہیں وہ بعد میں آپ کو اپنے مضمون میں شامل کرنے ہیں، تو اہم نکات کو نوٹ کر لیے جائیں. اس کے بعد غیر ضروری تفصیلات بالکل نہیں پیش کرنی چاہیے. جو بھی پوائنٹس آپ نوٹ کر رہے ہیں اس کو ایلیبریٹ تو ضرور کریں گے، ظاہر سی بات ہے. ابھی آپ نے صرف پوائنٹس نوٹ کیے ہیں، بعد میں مضمون میں جا کر کے آپ اس کو ایلیبریٹ کریں گے، اس کو پھیلائیں گے، ہر نقطے کے بارے میں تفصیلات پیش کریں گے، لیکن غیر ضروری باتیں نہیں شامل کرنی ہیں. اور پھر بار بار کسی ایک بات کو دہرانا بھی نہیں ہے، ورنہ کہانی غیر دلچسپ ہو جائے گی، کہانی میں دلچسپی کا عنصر کم ہو جائے گا. تو غیر ضروری تفصیلات سے بچنا ہے، تکرار سے بچنا ہے، بار بار کسی بات کو دہرانے سے بچنا ہے، تاکہ کہانی اپنے تسلسل کے ساتھ، کنٹینویشن کے ساتھ آگے بڑھتی ہوئی محسوس ہو. پیراگراف میں رموز اعقاف یعنی پنکچویشن کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس میں کہاں فل سٹاپ کی ضرورت ہے، کہاں کومے کی ضرورت ہے، کہاں پر ایکسپلینیشن مارک چاہیے، کہاں پر انویرٹڈ کوما چاہیے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ مضمون کے ٹون کو، مضمون کے انداز کو بہتر کرتی ہیں. جملوں کی ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے. یعنی جملوں کی ترتیب سے یہاں مراد کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ لینگویج میں
گرامیٹیکل جو اسٹرکچر ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، وہ لینگویج کا پارٹ ہے. بٹ طلبا کو یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کون سی بات پہلے کہنی ہے اور کون سی بات بعد میں کہنی ہے. تو پیراگراف کے ساتھ ساتھ ان جملوں کو بھی آرڈر میں تحریر کیجیے تاکہ جملوں کی ترتیب سے کہانی اپنے تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتی ہوئی محسوس ہو. اگر کوئی بات پہلے کر دی جائے جو کہ بعد میں کرنی تھی اور بعد والی بات کو پہلے کر دی جائے گی تو پھر مضمون میں تسلسل قائم نہیں رہ پائے گا. اسی طریقے سے الفاظ کا املا بہت ضروری ہے، بالکل درست ہونا چاہیے، غلطی نہیں ہونی چاہیے. تو الفاظ کا املا بہت خیال کے ساتھ ٹھیک لکھیے اور غلطی کم سے کم کیجیے تاکہ مضمون کی جو پیشکش ہے، پوری پلاننگ کا مقصد یہی ہے منصوبہ بندی کا کہ آپ مضمون میں گندا نہ کریں، کاٹ چھانٹ نہ کریں، کلمزی نہ ہو اور پوری صاف ستھرے کے ساتھ آپ کام کر سکیں. تو املا درست ہونا چاہیے. الفاظ ربط یعنی کنیکٹیوز کا استعمال کیجیے. الفاظ ربط کے ذریعے کمپلیکس سینٹنس بنانا آسان ہوتا ہے جو کہ ایگزامنر کے ریکوائرمنٹ ہے. بینڈ میں اس نے ذکر کیا ہے کہ الفاظ ربط کے ذریعے ہی آپ کمپلیکس سینٹنس بنائیں گے تاکہ ایگزامنر سمجھ سکے کہ زبان پر آپ کی مہارت کیسی ہے اور 10 میں سے 10 نمبر دینے پر وہ مجبور ہو جائیں. موقع کی مناسبت سے الفاظ، فقرے اور محاورات کو بھی مضمون میں شامل کیجیے. تو اب آئیے ہم اس مضمون کی منصوبہ بندی کرتے ہیں جو آج ہم نے چنا ہے، جو آج ہم نے سلیکٹ کیا ہے اپنی کتاب سے. بیان پر مبنی مضمون ہم لکھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی پلاننگ کرنے جا رہے ہیں. سوال غور سے پڑھیے. یہ آج آپ کا سوال ہے کہ ہوائی جہاز میں سفر کے دوران پائلٹ نے اچانک ہنگامی لینڈنگ کا اعلان کیا ہے، کہانی مکمل کیجیے. تو اگین یہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے، اوکے، اور ایمرجنسی کی صورتحال میں جہاز جو ہے وہ فوری طور پر ایئرپورٹ پر اتارنے کا اعلان ہو رہا ہے. اب اس سچویشن میں، اس صورتحال میں آپ ایک کہانی لکھنے جا رہے ہیں، نیریٹو ایسے لکھنے جا رہے ہیں. تو آئیے پلاننگ شروع کرتے ہیں. ہنگامی لینڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی نہ کوئی ریزن ہے، انجن خراب ہو گیا ہے یا کیا اعلان ہو رہا ہے، وہ صورتحال کیا ہے، وہ سچویشن ہے کیا کہ جس میں ہنگامی لینڈنگ کا اعلان کیا گیا ہے. اس صورتحال کو پوری طرح واضح ہونا چاہیے. جب یہ خبر آپ نے سنی کہ ہنگامی لینڈنگ ہو رہی ہے تو مسافروں کا رد عمل کیا تھا کہ جو پیسنجر ہیں جہاز کے، جو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، ان کا ریئیکشن کیا ہے؟ وہ کیا پینک پھیلا، کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیا ان کے اندر کیفیت پیدا ہوئی؟ یہ ساری باتیں، جب یہ جو پوائنٹ لکھا ہوا ہے نا، اب اس کو ایلیبریٹ آپ کو مضمون میں کرنا ہے، لیکن یہ پوائنٹس ہیں جس کی مدد سے آپ کہانی کو یا نیریٹو ایسے کو آگے بڑھائیں گے. خود آپ کی کیا حالت تھی، یعنی آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ کس قسم کی تھی، آپ کیا سوچ رہے تھے، آپ کس سچویشن سے گزر رہے تھے، ذہنی حالت آپ کی کیا تھی، مینٹلی آپ کس طریقے سے اسٹریس میں آئے تھے. کیا آپ اکیلے تھے یا کوئی اور بھی آپ کے ساتھ تھا، یعنی آپ کی فیملی کے لوگ تھے یا خود اکیلے تھے، جو بھی جہاز میں لوگ تھے ان کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ تھا. اچھا، کیوں سفر کر رہے تھے آپ، جہاز میں سفر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ وہ باتیں ہیں جس کو ایلیبریٹ ابھی آپ کہانی میں جا کے کریں گے، نیریٹو ایسے میں جا کے کریں گے، ٹھیک ہے. تو مسافروں اور اپنا خوف کا جو عالم ہے اس کو بہت تفصیل سے بیان کرنا ہے. یہ بھی آپ کا پوائنٹ ہے کہ جو پیسنجر ہیں اور خود آپ کے اندر جو خوف کی کیفیت ہے اس کیفیت کو آپ کیسے بیان کریں گے. پھر جہاز کے اندرونی منظر کشی کہ اندر جہاز کے اندر کیا صورتحال تھی، کیا کچھ ہو رہا تھا، کس قسم کی چیزیں آپ مشاہدے کے ذریعے سے یہاں پیش کریں گے کہ کس قسم کی صورتحال آپ نے دیکھی، اس کی منظر کشی، اس کی امیجری جو ہے پوری آپ کریں گے. پھر جہاز کی لینڈنگ کا حال آپ سنائیں گے کہ جب لینڈنگ ہوئی تو جہاز کی کیا صورتحال تھی، اور پھر اس کو کنکلوژن کی طرف لے کے جائیں گے، کہانی کو اپنے انجام کی طرف لے کے جائیں گے، اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. تو اب یہ پلاننگ آپ نے کر لی ہے. اس کو ہم نے جو لینگویج کے حوالے سے کچھ محاورات بھی سوچ لیے ہیں کہ اس مضمون کو لکھتے ہوئے ہم کون سے محاورات استعمال کر سکتے ہیں، جیسے پریشانی کے عالم میں ہاتھوں کے طوطے اڑنا، چہرے پر ہوائیاں اڑنا، اوسان خطا ہو جانا، ہمت بڑھانا، آنکھوں کے سامنے موت ناچنا، چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جانا. یہ وہ محاورات ہیں جو آپ اپنے اس مضمون کو تحریر کرتے ہوئے استعمال کر سکتے ہیں. اور پھر الفاظ کو جو آپ استعمال کریں گے، فقرے، وہ بھی آگے آپ مضمون میں دیکھیں گے. املا کا خیال رکھتے ہوئے، کچھ محاورات کو سامنے رکھتے ہوئے، مضمون کی پلاننگ کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم چلتے ہیں مضمون تحریر کرنے کی طرف. پہلے چارٹ دیکھ لیجئے. یہ چارٹ ہے، ہوائی جہاز میں سفر کے دوران پائلٹ کی اچانک ہنگامی لینڈنگ ہے. ہنگامی لینڈنگ فرسٹ پیراگراف میں آپ بتا رہے ہیں کہ کیوں کی جا رہی ہے، اعلان کے بعد مسافروں کو کیا حالت تھی. مختصر پیراگراف کے بعد بہت تفصیلی پیراگراف آپ لکھنا شروع کر رہے ہیں. ایک پیراگراف میں آپ اپنا حال بھی بتا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کون ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں، اور خوف کا عالم بھی بتا رہے ہیں، مسافروں کی حرکات و سکنات بھی بتا رہے ہیں. پھر آپ نے کیا دیکھا، کیا آپ نے سیکھا، جہاز کی لینڈنگ کس طرح ہوئی. پھر
نیکسٹ پیراگراف میں یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، اور آخر میں اختتام کیسے ہو رہا ہے، مضمون ختم کیسے ہو رہا ہے۔ یہ وہ چارٹ ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم مضمون لکھنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مضمون لکھتے ہوئے میں کچھ آرام سے پڑھتا ہوں۔ اب آپ نے پلاننگ کر لی ہے، پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں، تمام نکات آپ نے پوائنٹ فارم میں لکھ لیے ہیں، اس کی درجہ بندی بھی کر لی ہے کہ کون سی بات کو پہلے لکھنا ہے، کون سی بات کو بعد میں لکھنا ہے، تاکہ مضمون کی سیٹنگ کے یعنی اسٹرکچر کے 5 نمبر آپ کو ٹھیک سے مل سکیں۔ زبان و بیان کا بھی خیال رکھنا ہے تاکہ 10 نمبر آپ کے مل سکیں، املا کے ساتھ، گرامیٹیکل اسٹرکچر کے ساتھ، پیراگراف وغیرہ، پنکچویشن، کچھ محاورات، یہ سب باتیں لینگویج کے 10 نمبر کے لیے ضروری ہیں۔ اور ٹاسک اچیو اچھے سے کرنا ہے، بالکل ساری سچویشن کو واضح کر کے رکھ دینا ہے تاکہ ایگزامنر ٹاسک اچیو کرنے کے بھی 10 نمبر دے۔ تو آئیے چلتے ہیں، مضمون لکھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ اب یہ سطور آپ کے سامنے ہیں، پلاننگ آپ نے کر لی ہے، شروع کیا آپ نے، اسی فقرے کو لیا، اسی عبارت سے آپ نے جملے کو لیا۔ جہاز میں ہنگامی لینڈنگ کا اعلان ہو چکا ہے۔ ہوائی جہاز کو اپنے سفر پر روانہ ہوئے 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ پائلٹ کی آواز ایئر پیس سے ابھری کہ جہاز میں فنی خرابی کے باعث ہنگامی لینڈنگ کی جائے گی، اس لیے حفاظتی بیلٹ باندھ لیجئے۔ یہ سن کر اکثر مسافروں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، ریڈ کلر سے محاورے کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ یہ سن کر اکثر مسافروں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور جہاز میں چہمگوئیاں ہونے لگیں، یعنی سب آپس میں وسپرنگ کرنے لگیں کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا، خوف کے عالم میں وسپرنگ ہو رہی ہے، چہمگوئیاں ہونے لگیں، کیونکہ ابھی پچھلے مہینے ہی لاہور سے کراچی آنے والی پرواز PK 8303 کو پیش آنے والے خوفناک حادثے کی خبر سب نے سن رکھی تھی، اس لیے ہر مسافر کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اب یہ ایک اور محاورہ آپ نے استعمال کیا۔ فرسٹ پیراگراف میں دیکھیے ہم نے اس ساری صورتحال کو واضح کر دیا کہ جس صورتحال میں یہ ہنگامی لینڈنگ ہو رہی ہے، اور خوف کیا ہے مسافر کو کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی PK 8303 کو ایک حادثہ پیش آ چکا ہے جس کی وجہ سے مسافروں کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ اکثر مسافروں کی حالت بڑی خراب ہے کیونکہ پچھلے مہینے بھی کوئی حادثہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور اب یہاں پہ یہ اعلان بھی شروع ہو گیا ہنگامی لینڈنگ کا۔ ابھی یہ نہیں پتا چلا مسافروں کو کہ کس صورتحال میں یہ جہاز اتاری جا رہی ہے، کیا ایسی صورتحال ہے، کیوں یہ جہاز جو ہے اب پھر سے واپس کراچی کی طرف موڑ لی گئی ہے، لیکن پینک پھیل گیا ہے کیونکہ چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں، ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے ہیں۔ آپ نے یہ محاورے کے ذریعے سمجھا دیا کہ ہنگامی لینڈنگ کی وجہ سے مسافر خوف زدہ ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیے، اب آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کیوں سفر کر رہے تھے، وہاں پر آپ نے جو پوائنٹ لکھا تھا نا کیوں سفر کر رہے تھے، اب آپ یہاں بیچ میں اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ دراصل میں اپنے والد کے ساتھ اپنے چچا زاد بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے بذریعہ ہوائی جہاز اسلام آباد روانہ ہوا تھا۔ اب سیکنڈ پیراگراف کا آغاز اس صورتحال سے ہو رہا ہے کہ جس میں آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے تھے۔ کیوں بیٹھے تھے؟ کہ آپ کے چچا زاد کزن کی بھائی کی شادی تھی اور آپ بذریعہ ہوائی جہاز اسلام آباد روانہ ہو رہے تھے۔ ہم نے اس شادی میں شرکت کے لیے بہت پہلے سے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی، کیونکہ احمد صرف میرا چچا زاد بھائی ہی نہیں بلکہ میرا دوست بھی تھا۔ پائلٹ کی جانب سے ہنگامی لینڈنگ کی خبر سن کر میرے بھی اوسان خطا ہوئے، لیکن والد صاحب نے مجھے سمجھایا کہ مشکل حالات میں کبھی بھی حواس نہیں کھونے چاہیے۔ اب ایک اور محاورہ استعمال کیا ہم نے یہاں پہ، کبھی بھی حواس نہیں کھونے چاہیے بلکہ مشکل گھڑی کو ہمت اور حوصلے کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ ہر طرف سے سنائی دینے والی چیخو پکار اور شور نے میرے خوف میں مزید اضافہ کیا۔ کچھ خواتین تو خوف و دہشت کے مارے زارو قطار رونے لگیں اور کچھ نے قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کی اور اس مشکل گھڑی میں خدا کو یاد کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت میرے والد صاحب میرے ساتھ تھے اور میرا ہمت و حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ جہاز زور زور سے ہچکولے لے رہا تھا اور اس صورتحال میں سب کو اپنی موت آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ پیراگراف بھی ختم ہونے والا ہے، فرسٹ ہم نے ختم کیا، سیکنڈ پیراگراف بھی اب ختم ہو رہا ہے جس میں کوئی 80 سے 100 الفاظ ہیں اور اس میں وہ ساری صورتحال جو آپ پیش کرنا چاہتے ہیں جہاز کے اندر کی، وہ ساری صورتحال پوری تفصیل سے یہاں موجود ہے کہ اس مشکل گھڑی میں والد صاحب میرے ساتھ تھے
جو مجھے تسلی دے رہے تھے، میرے اعتماد کو، کانفیڈنس کو بڑھا رہے تھے، مگر جیسے ہی جہاز لہر کھا رہا تھا، ہچکولے کھا رہا تھا، تو اس وقت سب مسافروں کو موت اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ یہ سب باتیں آپ نے لکھ دی، بہت ڈیٹیل میں، تفصیل سے یہ سب آپ نے لکھ ڈالا۔ جہاز میں بیٹھے تمام افراد نے حفاظتی بیلٹ باندھنے کے بعد دعاؤں کا ورد شروع کیا۔ اب یہاں پر آپ نے اپنے سیکنڈ پیراگراف کو ختم کر دیا۔ 80 سے 100 الفاظ کا یہ پیراگراف ہے جو اپنے انجام تک پہنچ گیا ہے۔ اب نیو پیراگراف ہم شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاز میں بیٹھے اب جو نکات آپ کے ہو گئے ہیں اس کو دوبارہ نہیں لکھنا ہے، اس کو ایلیبریٹ آپ نے کر دیا کہ کس صورتحال میں آپ سفر کر رہے تھے اور جہاز میں کیا صورتحال ہوئی، جہاز میں لوگوں کی کیا حالت تھی اندر، یہ بھی آپ نے بتایا تفصیل سے۔ مزید جو پریشانی کی صورتحال ہے، کیونکہ اب آپ پیراگراف بڑھا رہے ہیں اور ایک پیراگراف میں بہت زیادہ الفاظ نہیں ہونا چاہیے، تو اب مزید کنٹینٹ کی جو معلومات ہیں، یعنی جو ٹاسک اچیو کرنے کے حوالے سے جو مزید پوائنٹس آپ نے نکالے تھے، اب وہ تھرڈ پیراگراف میں ہم نے لکھنا شروع کیا ہے۔ جہاز میں بیٹھے مختلف افراد کی پریشانی ایسی تھی کہ جسے بھلانا ناممکن تھا۔ میرے برابر میں بیٹھی ہوئی آنٹی کافی پریشان تھیں، وہ اپنی بیٹی کے پاس اسلام آباد جا رہی تھیں اور دعا گو تھیں کہ وہ اپنی بیٹی کو آخری بار ضرور دیکھ سکیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ تو ماں ہیں، دعا کیجئے، ماں کی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ اب اس میں دیکھو کنورسیشن بھی ہے، ڈائلاگز بھی ہیں، اور ایک نیریٹو انداز میں کہانی آگے بھی بڑھ رہی ہے۔ تو یہی انداز چاہیے ایگزامنر کو کہ جیسے لگے کہ کوئی کہانی بھی چل رہی ہے، کنورسیشن بھی ہو رہی ہے، یعنی مکالمہ الگ سے نہیں لکھا ہوا، ڈائلاگ الگ سے نہیں لکھا ہوا، لیکن اس میں مکالمہ موجود ہے۔ جب لکھنے والا کہہ رہا ہے میں نے ان سے کہا کہ آپ تو ماں ہیں، دعا کیجئے، ماں کی دعا اللہ ضرور سنتا ہے۔ ایئر ہوسٹس بھی سب کی حفاظتی بیلٹ باندھنے میں مدد کر رہی تھی کہ پریشانی اس وقت مزید بڑھ گئی۔ اب یہ آپ تجسس کو اور بڑھا رہے ہیں، یہ جو ایکسائٹمنٹ یا پریشانی یا مصیبت کی گھڑی میں جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جس کو اور مزید وہ کر دیں کہ اب کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہوگا، اس کیفیت میں کیا ہو رہا ہے، آپ ایک مزید بات اضافہ کر رہے ہیں اسی پیراگراف میں۔ پریشانی اس وقت مزید بڑھ گئی جب مسافروں کو یہ پتا چلا کہ پائلٹ کا کنٹرول روم سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، یعنی کوئی کمیونیکیشن اب نہیں رہا، کنٹرول روم اور پائلٹ میں کوئی گفتگو بھی نہیں ہو رہی، کوئی کمیونیکیشن بھی نہیں ہو رہی۔ تو یہ اور سچویشن مزید ورسٹ ہو گئی اور آپ نے مزید ایک خوف کی فضا پیدا کر دی ہے، ایمرجنسی میں خوف کی فضا بھی پیدا ہو گئی، مسافر اور پینک ہو جائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ بھی بتانا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اظہار کرنا ہے۔ تو رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ اس اعلان نے مسافروں کی بے چینی کو مزید بڑھا دیا، کوئی رو رہا تھا، کوئی اللہ کو یاد کر رہا تھا، تمام مسافر عجب کشمکش میں گرفتار تھے اور پوری طرح خوف ہم پر حاوی تھا۔ موت آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھی کہ اچانک میں نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کیا۔ اب آپ دیکھیں تھرڈ پیراگراف میں مزید، ابھی ہم کیونکہ ہمیں 5 پیراگراف لکھنے ہیں تو ابھی ہم اینڈ کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، اینڈ اب اس کے بعد والے پیراگراف میں اینڈ کی طرف ہم بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ابھی کہانی کو اپنے نقطۂ عروج تک ہم لے کے جا رہے ہیں کہ پینک اور زیادہ پھیل گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ موت ہماری آنکھوں کے سامنے ناچ رہی ہے، سب لوگ جو مسافر ہیں وہ کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، قرآنی آیات پڑھ رہے ہیں، بے چینی یعنی ریسٹ لیس ہو گئے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی کا عالم ہے پورے پلین کے اندر۔ یہ سب صورتحال آپ نے واضح کر دی، مزید ایلیبریٹ کیا، کوئی بات اس میں پرانی نہیں ہے، ہر بات نئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مزید ہم دیکھتے ہیں اگلے پیراگراف میں کون سی باتیں ہم لکھیں گے۔ اب سب آنکھیں بند کیے اللہ کی یاد میں مشغول تھے کہ اچانک پائلٹ کی جانب سے ہونے والے اعلان نے ہمارے حوصلے کو بڑھا دیا۔ پائلٹ نے اعلان کرتے ہوئے مسافروں کو بتایا کہ کراچی ایئرپورٹ سے جہاز اتارنے کا سگنل مل گیا ہے۔ اب یہ کہانی کو اپنے اینڈ کی طرف لے کے جانا ہے تو کچھ سکون اور کچھ اطمینان کی کیفیت بھی پیدا کرنی ہے، لیکن ابھی ختم نہیں کرنا ہے کیونکہ چوتھے پیراگراف کے بعد 5واں پیراگراف بھی آپ لکھیں گے جو کنکلوژن کا ہوگا۔ تو ابھی صرف سگنل ملا ہے، ٹھیک ہے، ایئرپورٹ سے جہاز اتارنے کا سگنل مل گیا ہے۔ کچھ لمحے بعد جیسے ہی جہاز کے ٹائروں نے رن وے کو چھوا تو ایک زوردار جھٹکے سے پہلے تو مسافروں کی چیخ سنائی دی، کہ وہ جو ایک جھٹکا لگتا ہے اترنے کا، اس سے مسافروں کی چیخ سنائی دی، لیکن جیسے ہی مسافروں نے رن وے پر ٹائروں کی چرچراہٹ کے ساتھ جہاز کی رفتار میں کمی محسوس کی تو ان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہم سب نے خدا کا شکر ادا کیا اور کچھ مسافر وہیں پر سجدہ ریز۔ اب دیکھو ہم اینڈ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جہاز کو ہم نے رن وے پہ اتار لیا ہے اور اس میں مسافروں کے چہرے پہ خوشی کی لہر بھی آ گئی ہے۔
اب وہاں دکھانا ہے کچھ مسافر وہیں پر سجدہ ریز ہو گئے، یعنی سجدہ کرنے لگے اللہ کے لیے۔ کچھ دیر کے بعد مسافر جہاز سے نیچے اترنا شروع ہوئے۔ ایئرپورٹ کی پوری فضا ایمبولینس کے سائرن کی آواز سے گونج رہی تھی۔ مسافروں کو طبی امداد، میڈیکل ایڈ، طبی امداد پہنچانے کے لیے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ اور ختم کرنے کے بعد یہ 4 پیراگراف میں آپ نے دیکھا کہانی اپنے انجام کی طرف بڑھی۔ اب کنکلوژن ہم کر رہے ہیں، بعد میں اب بتا رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ جو جہاز نے ہنگامی لینڈنگ کا اعلان کیا گیا جہاز میں، اس کی وجوہات کیا تھی، وہ اینڈ کے پیراگراف میں بتا رہے ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جہاز کے ہوا میں اڑنے کے بعد اچانک جہاز کا ایک انجن کام کرنا بند ہو گیا تھا، لیکن پائلٹ نے بروقت جہاز کراچی کی طرف موڑ کر ہنگامی لینڈنگ کا فیصلہ کیا اور سب کی دعاؤں کے باعث رن وے خالی مل گیا اور بروقت لینڈنگ ہو گئی۔ سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گھروں کی جانب روانہ ہوئے اور ہم بذریعہ ریل اسلام آباد روانہ ہوئے اور ایک دن کی طویل سفر کے بعد شادی میں پہنچے۔ یہ ایک ایسا ناقابل فراموش سفر تھا جس نے ساری زندگی کے لیے میرے اندر ایک خوف کی فضا پیدا کر دی ہے، اور آئندہ جہاز پر بیٹھتے ہوئے جب کبھی بھی یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میرے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ جاتی ہے۔ یہ آپ نے یہ سب باتیں لکھ ڈالی لاسٹ پیراگراف میں، کنکلوژن کے 50-60 الفاظ میں، 70 الفاظ میں یہ سب باتیں لکھنی۔ تو اب اس طریقے سے آپ نے اپنا مضمون ختم کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ 5 پیراگراف میں آپ نے بہت تفصیل سے وہ تمام معلومات دے دی جو ہنگامی لینڈنگ کے حوالے سے آپ دے سکتے تھے۔ جہاز کے اندر کیا صورتحال تھی، جہاز کے باہر کیا صورتحال تھی، پائلٹ کیا کر رہے تھے، خود اپنے جو لکھنے والا ہے مضمون نیریٹو اس کی کیا حالت تھی، کس طریقے کا ماحول تھا، کیا کیفیت تھی۔ پورے ٹاسک کو آپ نے بہترین طریقے سے یہاں اچیو کیا ہے، حاصل کر لیا ہے۔ وہ مقصد جو ایگزامنر چاہتا تھا وہ یہاں پورا ہو گیا ہے۔ آپ نے زبان دانی کا بھی ثبوت دیا، محاورات بھی استعمال کیے، کمپلیکس سینٹنسز بھی استعمال کیے، اور جو بینڈ ہے جس میں یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، جس میں کنیکٹیوز کا ذکر ہے، جس میں کمپلیکس سینٹنس کا ذکر ہے، وہ سب آپ نے یہاں آپ نے کر کے دکھایا ہے۔ مضمون کی پیشکش بھی عمدہ ہے، الفاظ بھی 400 الفاظ تک آپ نے لکھے ہیں، اور ایک بہترین مضمون اس کو کہا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے ایک مضمون کی منصوبہ بندی کی اور اس مضمون کو تحریر کرنے کا ٹاسک جو ہے وہ تمام تر احتیاط کے ساتھ پورا کیا۔ آپ لوگ بھی جب مضمون لکھیں تو اس میں ٹاسک اچیومنٹ کے حوالے سے تمام تر معلومات کو ضرور پوائنٹ فارم میں لکھیں، اور بعد میں اس کو ایلیبریٹ کرتے ہوئے، اس کو پھیلاتے ہوئے پوری وضاحت، پوری تفصیل کے ساتھ مختلف پیراگراف میں استعمال کریں۔ پیراگراف میں استعمال کرنے سے پہلے اس کی ان سارے نکات کی درجہ بندی کریں، نمبرنگ کریں کہ کون سی بات پہلے کرنی ہے، کون سی بات بعد میں کرنی ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے کر کے دکھایا آپ کو چارٹ کی مدد سے، اور اس کی نمبرنگ کر کے، اس کی درجہ بندی کر کے ہر پیراگراف میں ان معلومات کو پوری وضاحت کے ساتھ لکھنا شروع کر دیں۔ اور جب آپ کمپلیٹ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ کہانی کا انداز خود بخود پیدا ہو گیا ہے۔ ایک ایسا نیریٹو مضمون آپ لکھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس میں کہانی کا انداز موجود ہے، اپنی امیجنیشن کے زور پر آپ نے اسے کہانی کی شکل دی ہے، اور پڑھنے والا جو قاری ہے، ریڈر ہے یا ایگزامنر ہے، وہ اس مضمون کو ختم کیے بغیر یہاں سے نکل نہیں پاتا ہے۔ اور جب اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ تاثر پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ مضمون ایک اچھا اور دلچسپ مضمون ہے، تو وہ خود بخود ٹاسک اچیومنٹ کے 10 نمبر پوری طرح دیتا ہے۔ اسی طرح نمبر میں وہ دیکھتا ہے کہ املا کی غلطیاں نہیں ہیں، اور جملے کی گرامر اچھی ہے، پنکچویشن کا بھی خیال رکھا گیا ہے، محاورات بھی ہیں، کمپلیکس سینٹنسز بھی ہیں۔ تو جب ان باتوں کو وہ دیکھ لیتا ہے ایک مضمون میں، تو اس میں بھی 10 میں سے 10 نمبر تک دیتا ہے۔ اور پھر وہ جو مضمون کی سیٹنگ ہے جس میں پیراگراف ہے، کون سی بات پہلے کرنی ہے، کون سی بات بعد میں کرنی ہے، یعنی مضمون کا اسٹرکچر، مضمون کی سیٹنگ، اس کے حوالے سے بھی جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ تمام واقعات میں تسلسل ہے اور توازن ہے، کہاں سے آغاز ہوا، کیسے ہم نفس مضمون میں اپنی بات کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہوئے، کس طریقے سے منطقی انجام تک پہنچے، اور پھر کنکلوژن کیسے کیا پازیٹیو انداز میں، مثبت انداز میں۔ جب ایگزامنر ان سب باتوں کو دیکھے گا تو اس کے بھی 5 نمبر تک آپ کو آرام سے دے دیں گے۔ یہ سب باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ سے یہ گزارش ہے کہ نیریٹو ایسے کے حوالے سے کتاب میں شامل جو موضوعات ہیں اس کی پریکٹس کیجئے، اپنے سامنے ان عنوانات کو رکھیے، ان موضوعات کو رکھیے جو نیریٹو ایسے کے حوالے سے آپ کی کتاب میں اس سے قبل بتائے گئے، اس سے پہلے بتائے گئے، ان کی مشق کر کے اپنے اساتذہ کو دکھائیے اور دیکھیے کہ آپ کس حالت میں ہیں، آپ کا مضمون کس نوعیت کا ہے،
اس پہ آپ کے ٹیچرز کیا رائے دیتے ہیں، آپ نے کس طرح کا مضمون لکھا ہے، آپ اچھی طرح سے ایک مضمون کو پیش کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ مضمون لکھتے ہوئے صاف ستھرا مضمون لکھیے، زیادہ کاٹ چھانٹ نہ ہو۔ جب پلاننگ کر لیں گے تو آپ اچھی طریقے سے مضمون کو لکھ پائیں گے۔ املا کی غلطیوں کا خیال رکھیے، مضمون کی پیشکش اچھی ہو، اس کی پریزنٹیشن اچھی ہو، کیونکہ ان سب چیزوں کے سے ایگزامنر کا ذہن بنتا ہے مارکس دینے میں۔ تو آپ ان باتوں کا خیال رکھیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو نریٹو ایسے کے حوالے سے، بیان پر مبنی مضمون کے حوالے سے جو بھی دشواریاں پیش آ رہی تھیں آج کے اس آڈیو ویژول لیکچر کے بعد، آپ ان پریشانیوں پر، ان مشکلات پر، ان دشواریوں پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اور امتحان کی تیاری کے حوالے سے ان آڈیو ویژول لیکچر سے مدد حاصل کیجیے۔ کسی بھی قسم کی مشکلات محسوس کریں، اس ٹاپک کو آپ ضرور غور سے سنیں۔ ہر موضوع پر 2 آڈیو ویژول لیکچر آپ کے سامنے موجود ہوں گے۔ اس کی مدد سے کتابوں کے صفحات کا مطالعہ کیجیے اور اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیے، امتحان میں اچھے نتائج لائیے۔ یہ وہ کام ہے جو آپ کے لیے کیا جا رہا ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیے تاکہ آپ کے نمبر زیادہ سے زیادہ اچھے آئیں اور آپ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں۔ او لیولز کے امتحان میں آپ کی بہتر کارکردگی سے ہم سب کو خوشی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آئیں گے ایک اور نئے موضوع کے ساتھ اگلے آڈیو ویژول لیکچر میں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔